میں جانتا ہوں کہ اب تو یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے، ایک معمولی حادثہ ہو چکا ہے، آئے روز کسی بیٹی کا قتل کر دیے جانا۔ لیکن ہم بات کرتے رہیں گے اپنی بیٹیوں کے لیے، ہم بات کرتے رہیں گے اپنے مستقبل کے ان بیٹیوں کے لیے جن کو انشاءاللہ ہم اس بات کرنے سے بچائیں گے۔ آپ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال کے ایک ماحول کریٹ کریں گے کہ ہم مستقبل میں اپنی بچیوں کو بچا سکیں گے۔ اب تو ممکن نہیں ہے۔ ایک اور سانحہ شیخو پورہ میں، جہاں تحریم نامی ایک لڑکی کسی بدبخت کے نکاح میں گئی اور اس نے کچھ عرصہ بعد اس پہ ٹارچر شروع کر دیا، اور حالت دیکھیے کہ مرنے سے پہلے بھی اس نے اپنے گھر واپس میسج کیا تھا کہ مجھے میرا شوہر اور اس کی پہلی بیوی مار رہی ہے، اور پھر بھی گھر والے نہیں پہنچے اور کہا کہ ہم اگلے روز آتے ہیں، اور تب تک یہ تحریم ایک جیتے جاگتے انسان سے میت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سوسائٹی کے اس کے اوپر سنجیدگی دیکھ لیجئے، میڈیا چینلز کو دیکھ لیجئے، کون ہے جو اس پہ پرائم ٹائم میں شو کر رہا ہے، کون ہے جو اس کو ہر نیوز ہیڈ لائن میں بار بار ذکر کر رہا ہے۔ انتظامیہ کی دوڑیں کہاں لگی ہیں، کیونکہ یہ ایک عام انسان کی زندگی ہے۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ تحریم نے ایک شخص سے شادی کی، حمزہ نامی کوئی اوباش، کوئی لچا لفنگا، کوئی کیا گھٹیا ترین لفظ ہوں جو اس بندے کے لیے انسان بولے۔ اس نے تحریم سے شادی کی تو پتہ چلا کہ حمزہ کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے۔ تحریم نے کچھ عرصہ بعد اس پہ سمجھوتا کر لیا اور حمزہ کے کہنے پہ یہ اس کی پہلی بیوی کے گھر اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اب یہاں پہ اس لڑکی کے اوپر تشدد شروع ہوتا ہے، جو ہر روز اتنا بڑھتا چلا گیا کہ آئے روز اسے مارا پیٹا جاتا، اور ایک دن یہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے آج حمزہ اور اس کی بیوی نے مل کے بہت مارا ہے، لہذا تم آؤ۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں کل آتی ہوں، تم صبر سے کام لو۔ اب یہ اتنا ہی کہتی ہے، اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد رات کے 11 بجے اسی دن حمزہ کا فون آتا ہے تحریم کے ماموں کو کہ اس کو آگ لگ گئی ہے۔ جب یہ خاتون اور اس کا بھائی وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تحریم مر چکی ہے، آگ سے اس کی جان نکل چکی ہے، جسم جھلسا ہوا ہے۔ یہ بچی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، آخری امید تو یہی ہوتی ہے نا، تو ماں نے بھی کہا کہ کل آتی ہوں، صبر سے کام لو، اور یہ سانحہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی، اس کے بعد والدین کو پتا تھا، تو ہم اپنی بچیوں کے لیے اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں، یا اتنا صبر ہم کرتے ہی کیوں ہیں، یا اتنا چانس ہم کیوں لیتے ہیں جب ہماری بچی کے متعلق پتہ چل جائے کہ کوئی درندہ ان پہ تشدد کرتا ہے، وہ اس گھر میں رہتی ہی کیوں ہے؟ صرف یہ کہنا کہ جناب صبر کرنا چاہیے، گھر کو بسانا چاہیے، یہ ساری خرافات ہیں، ساری کی ساری۔ ہاں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن جو شوہر اپنی بیوی پہ تشدد کرنے کی عادت شروع کر لے، وہاں اپنی بیٹی کو رکھنا یہ باعث گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، قیامت کے دن یہ بیٹیاں بھی گریبان سے پکڑیں گی آپ لوگوں کو کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے گھر مل گئے، وہاں پہ ایک کمرہ میرے لیے نہیں ملا۔ یہ کس طرح کا سمجھوتا ہے کہ آئے روز ایک درندہ جانور بن کے عورت پہ تشدد کرے اور آپ کہیں کہ بیٹی صبر کرو؟ یہ صبر کرنا ہے؟ اس لفنگے کو کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے، اس کے حکم، اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا چیز ہے۔ یہ کسی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تحریم پہلی نہیں ہے، اس جیسی کتنی بیٹیاں ہیں جو ایسے ہی ظلم کا شکار ہو گئی، سسرال والوں نے مل کے مار دی ہیں۔ یہ وہ سسرال والے ظالم کے بچے جن کی اپنی بیٹیاں ہیں، جو خود کسی عورت سے جنے ہیں، پھر بھی اتنا ظلم کرتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کو یوں آگ لگا کے مار دیتے، زندہ آگ لگا کے قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر تشدد کر کر کے۔ گولی کی موت بڑی آسان ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، گولی سے کسی کو مار دینا، ادھر لگی دھڑم سے 1 سیکنڈ میں بندے کا دماغ بند، تکلیف کا احساس بند، سب ختم۔ لیکن کسی کو یوں جلا کے مارنا، کسی کو یوں ٹارچر کر کے مارنا، کون کر رہا ہے؟ پھر وہ درندہ جو اس کا ذمہ دار رہبر بنایا گیا۔ اب یہ ساری کی ساری حیوانیت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر ایک چیز کو وہ اسلامک ٹچ دے رکھا ہے۔ ہم نے اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، اپنی ہوس وغیرہ سب کو ہم نے اسلام کے پیچھے بڑے اچھے طریقے سے گلیمرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی بچے دھڑا دھڑ پیدا کرو اور کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت دی ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو گے تو میری بشارت ہے کہ میری امت کو بڑھا رہے ہو۔ اب یہ حضور نے فرمایا یہ نہیں فرمایا، ہم نے کئی لوگوں سے یہ باتیں کرتے بچپن میں سنا ہے۔ یعنی وہ اپنے اس بے ہنگم زندگی کو، بغیر پلاننگ کی زندگی کو، وہ بشارت کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کہ اس پہ تو ہمیں بڑا اجر ملے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کریں گے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسلام نے تمہیں انصاف کے متعلق نہیں بتلایا؟ جب انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہاری 2 کرنا بھی گناہ ہے۔ اور پھر اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں جی انصاف تو
وہ اولیاء نہیں کر سکے، ہم کیا چیز ہے؟ یعنی اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے، اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے، اور اسلام کی پھر وہ پناہ میں چھپتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اسلام نے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام نے کہا انصاف سے کر سکتے ہو تو تمہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اسلام کی کوئی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ اپنی بیوی کو پہلی بیوی کے کہنے پہ مار مار کے قتل کر ڈالنا۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ نہیں رکے گا، سوسائٹی کے یہ بگاڑ بہت دیر سے ہیں، لیکن ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری آواز کا حصہ بنیے، اور اگر آپ کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ یہ بہت غلط کام ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کم از کم اپنے گھر والوں پہ مہربان ہو جائیے۔ اگر دیکھنے والوں میں سے کوئی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ توبہ کر لیجیے آج سے، کمزور کو مارنا کیا مارنا ہے؟ ایک بیٹی آپ کے نکاح میں آگے بڑی کمزور مخلوق ہے، تو اس کو مار مار کے آپ مرد نہیں بن جاؤ گے، آپ کو کوئی تمغہ نہیں ملے گا، صرف اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور اگر خواتین پہ تشدد ہوتے دیکھتے ہو، روک سکتے ہو، تو اس کو روکنے کی بھی کوشش کرو، اس پہ ہے صحیح اجر و ثواب جو اللہ کی طرف سے ملے گا۔